اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ سجدہ کی آخر آیات ہیں جو تسلسل چل رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو آپ سے ملاقات ہوئی تھی نا، اس کو آپ نے اس ملاقات کے حوالے سے آپ نے شک میں نہیں رہنا۔ اور ہم نے کل یہ سن لیا تھا کہ یہ ملاقات معراج کی رات ہوئی تھی، جہاں موسیٰ علیہ السلام نے نماز کی تخفیف کا حکم دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ایک حقیقت تھے، ایک نبی تھے، جو بنی اسرائیل، جو ایک حقیقت لوگوں کے اوپر رسول بھیجے گئے تھے۔ قصے کہانی میں اور قرآن مجید کے قصے میں یہی فرق ہے کہ عام قصے کہانیوں میں کیا ہوتا ہے جی، سب کریکٹرز جو ہیں وہ فرضی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو قرآن مجید میں قصص آئے ہیں وہ کوئی فرضی کریکٹر نہیں۔ موسیٰ بھی حق تھے، ان کو دی جانے والی کتاب بھی حق تھی، اور جس قبیلے پر وہ رسول بنا کر بھیجے اس کا بھی وجود دنیا میں تھا، کوئی کہانی نہیں۔ اس کا تذکرہ آگے اب ہم سنیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ بنی اسرائیل پر رسول بنا کر بھیجے گے، جو ہم نے کل سن لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کل بنی اسرائیل کے کچھ اچھے لوگوں کا تذکرہ بھی کیا کہ وہ بھی کیا کرتے تھے، ہمارے حکم کی طرف لوگوں کو رہنمائیاں کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو اب اسی تسلسل کو آگے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں کہ ان ربک، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب، ہوا یفصل، وہ فیصلہ کر دے گا، بینہم، ان کے درمیان۔ اب ان کے درمیان میں بہت بڑی کہانی ہے، کن دونوں کے درمیان؟ ان سے مراد بنی اسرائیل کے درمیان بھی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے بھی لوگ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر پٹری سے اتر چکے ہوئے تھے، اور کچھ کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ کچھ کیا تھے، دین حنیف یعنی تورات پر قائم تھے، اور وہ ان کو منع کرتے تھے، جس طرح آج ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں، علماء کرام منع کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ توحید ہے۔ تو یہ اچھے لوگ ان کو منع کرتے تھے کہ عزیر ہم پر بھیجے ہوئے اللہ کے ایک رسول ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ نے کہا، اس سے ایک مطلب یہ سمجھ آیا کہ ان سے مراد یہود کے ان دونوں لوگوں کے درمیان بھی فیصلہ کرے گا، جو ایک توحید پر تھا اور ایک عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر شرک کر چکا ہوا تھا۔ اور اگر ان سے مراد آل اوور لیا جائے تو اس سے مراد مسلم اور یہودی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کی کتاب میں آخری رسول کا تذکرہ تھا، اور یہود پابند تھے کہ جب وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث پائیں تو تورات کو چھوڑ کر اس نبی اور آخر الزماں پر ایمان لے کر آئیں، کہ جیسے عبداللہ بن سلام نے چند سوال بھیجے کہ اگر یہ اللہ کا سچا رسول ہوا تو یہ جواب اس کو آئیں گے، اور کسی کو یہ جواب نہیں پتہ ہوں گے، اور پھر ہمیں بھی آ کر بتانا۔ تو اللہ نے کہا جب ان کو پتہ چل گیا یہود کو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، تب بھی وہ اپنی ہٹ درمی سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اس میں قیامت کے دن مسلمان اور یہود کے درمیان بھی اللہ نے کہا کہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ بہت لمبا ہے سارا۔ تو اللہ نے کہا قیامت کے دن ہم فیصلہ کر دیں گے، یوم القیامت فیما کانوا، جس میں ہیں نہ تھے، فیہ یختلفون، یہ اختلاف کرتے۔ یہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان اختلاف کر رہے ہیں نا، یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، قیامت کے دن ان کے درمیان بالکل صاف ستھرا فیصلہ کر دیں گے۔ اولم یہدی، کیا نہیں رہنمائی کی، لہم، ان لوگوں کو، کم یعنی کہ ان لوگوں میں سے کیا لوگوں نے ان کو رہنمائیاں نہیں کی کہ کم اہلکنا من قبلہم، کہ کتنے ہی ہم نے ہلاک کر دیے ان سے پہلے، من القرونی، بستیوں میں رہنے والے، یمشون، جو چلا کرتے تھے، فی مساکنہم، اپنے مسکنوں میں، اپنے گھروں میں۔ کیا لوگ اس بات سے رہنمائی حاصل نہیں کرتے کہ اگر یہ جھوٹے قصے ہوتے تو ان کے مکانات آج دنیا میں موجود نہ ہوتے؟
ان کے جو احرام مصر ہیں دنیا میں موجود، جو عاد السمود کے پہاڑ تراشے ہوئے گھر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا میں تھے، اور آج اللہ نے کیا ان کو ان واقعات اور ان مکانوں کے آثاروں سے کیا یہ رہنمائیاں نہیں پکڑتے؟ جھوٹ سمجھتے ہیں معاذ اللہ اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے تمام جو ہیں وہ احکامات اور قصص کو۔ اللہ نے کہا کتنی ہی بستیاں ہم نے ان سے پہلے تباہ کر دی کہ جن میں یمشون فی مساکنہم، یہ اپنے گھروں میں چلا پھرتے تھے، آج وہ نہیں ہیں، ان کے گھروں کے آثار موجود ہیں عبرت کے لیے۔ ان فی ذالک لآیہ، سنو یہ تمہارے لیے واضح دلیلیں اور نشانیاں ہیں کہ ان کے آج آثار موجود ہیں۔ اللہ نے ان کو نافرمانی کی بنا پر ختم کر دیا، اگر تم نے بھی نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ کا یہ سنت سب پر ہے، وہ تمہیں بھی نیست و نابود کر دے گا۔ افلا یسمعون، پس تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ کس چیز کی عقل پر تم نے پردے ڈال رکھے ہیں یا پتھر پڑے میں تمہارے کہ ان چیزوں سے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور نعمت کی طرف تذکرہ، اولم یرو، کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے، انا کہ بے شک ہم نسوکو چلاتے ہیں، سکیا پلاتے ہیں چلاتے ہیں، الماء پانی کو، الی الارض زمین کی طرف۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم آسمان سے پانی کو یا پہاڑوں سے پانی کو زمین کی طرف چلاتے ہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے، الجروزی، ایسی زمین جو بنجر ہوتی ہے، فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا، اس پانی کے ذریعے اللہ اس بنجر زمین سے فصلیں نکال دیتا ہے تمہارے لیے۔ اور کیسی فصلیں؟ تَأْكُلُ، کھاتے ہو، مِنْهُ، ان فصلوں سے، انعامہم، تمہارے جانور بھی، وانفسہم، اور تم بھی۔ یہ فصلیں اگتی ہیں، ان کا پھل تم کھا لیتے ہو، ان کے چارے تمہارے جانور کھا لیتے ہیں۔ آج بھی دیہاتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، گندم جب اگتی ہے تو گندم اگنے کے بعد جو بیج ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں، جس کو گندم کا دانہ کہتے ہیں، جس کو ہم پیس کر آٹا بناتے ہیں، جو سارا پو وغیرہ ہوتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ جانوروں کا چارہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی، افلا یبصرون، کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کیسی ایک پانی سے بنجر زمین کو آباد کیا، اور اس بنجر زمین سے تمہیں بھی رزق دیا اور تمہارے جانوروں کو بھی رزق دیا۔ یعنی الٹا مطلب دیکھا جائے کہ اگر بارش نہ ہوتی تو زمینیں مردہ ہوتی، جب زمینیں مردہ ہوتی ہیں تو انسانوں کے لیے بھی رزق نہ نکلتا، اور ان کے اسی کا نام تو قحط سالی ہوتا ہے نا۔ اور کیونکہ یہ مکی صورت ہے نا، تو اس کا اشارہ کیونکہ اس وقت ایک مکہ کے ایک قحط کی طرف بھی ہے کہ مکہ میں بڑا بدترین قحط آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس کی طرف بھی ہے کہ اللہ نے اس قحط کو تمہارے لیے دور نہیں کیا، پھر وہی فصلیں جو بنجر ہو چکی تھیں بارش سے تمہارے لیے آباد نہیں کی، پھر تم نے بھی کھایا، تمہارے جانوروں نے بھی کھایا، تم کیوں نہیں دیکھتے ہو، کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وَيَقُولُونَ، اوپر سے یہ مشرکین مکہ، ابو جہل اینڈ کمپنی کا جو ہے نا وہ منہ سے نکلنے والا تکبر والا جملہ جو ہماری یہ جو آخری آیات ہیں، وَيَقُولُونَ، یہ کہتے ہیں، متا، کب، هَذَا الْفَتْحُ، وہ فتح یعنی فیصلے والی گھڑی کب آئے گی؟ ان کنتم صادقین، اگر اے نبی تو اپنے کہنے میں سچا ہے۔ کل ہم اس کی تشریح سن آئے تھے، یہ کیا کہتے تھے؟ جس قیامت کا اے نبی تو تذکرہ کرتا ہے نا، وہ لے آ ذرا ہمارے اوپر، ہم بھی دیکھیں کہ کون سی قیامت، تو کون سا عذاب، تو کون سی جنت، ٹھیک ہے؟ کون سے یہ تم لوگ جو جس دین پر کھڑے ہو اور ماریں کھائی جا رہے ہو اور اس دین کو چھوڑتے نہیں، کون سی جنت ہے جو تمہارے رب نے تم لوگوں کے لیے تیار کی ہے، اور کون سی جہنم ہے جو ہمارے لیے تیار کی ہے؟ لے آؤ اس فیصلے کی گھڑی کو، یہ اس کا جواب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، کل، اے نبی ان کو جواب دیں، یوم الفتح، یہ جو فیصلے کی گھڑی ہے نا جب آ جائے گی، لا ينفع، اس وقت کسی کو فائدہ نہیں ہوگا، الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں۔ فرعون جب غرق ہونے لگا تھا تو کیا کہا تھا؟ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون، تو کہ اس وقت اللہ نے کہا جب یہ فیصلے کی گھڑی آئے گی نا تو پھر تم اس وقت کہو گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس وقت تمہارے اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ کفروا ایمانہم، تمہارے ایمان کا پھر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا، ولا ہم ینظرون، اور جس طرح اس وقت فرعون کو رب نے مہلت نہیں دی، آج اس وقت پھر تمہیں بھی مہلت نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے جی؟ پھر اللہ کے نبی کو آخری نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی،
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے نبی ان سے اعراض کریں۔ اعراض کرنے کا مطلب ہے یہ جو چشم یعنی کہ جو جملے یہ بولتے ہیں ان سے اپنے دل کو خفا نہ کریں، ان سے اعراض کریں، جو ہم نے آپ کو احکامات اتارے ہیں نا لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ بدبخت نہیں مانتے تو بڑے خوش قسمت والے خوش بخت ہیں جو آپ کی بات کو کیا کریں گے، مانیں گے۔ ان چند گدھوں کی خاطر ان تمام ایمان والوں کے لیے اپنے دل کو خراب مت کریں، ان سے اعراض کریں، اپنے مشن کو جاری رکھیں۔ وانتظر، اور اے نبی انتظار کریں آپ، ٹھیک ہے۔ انہم، اور یہ لوگ بھی منتظرون، انتظار کر رہے ہیں۔ یہ جملہ بتائیں محمد کریم کو کس چیز کا انتظار کرنے کا حکم دیا اور مشرکین مکہ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آج مکہ میں یہ آپ پر ظلم کر رہے ہیں نا، انتظار کریں محمد کریم، اسی مکہ کو آپ فتح کر کر اندر آئے۔ انتظار کریں، آج یہ سارے کافر ہیں، ان کی اگلی ساری نسلیں کیا ہوں گی؟ وہ مسلم ہوں گی۔ اور انہم منتظرون، کافر کس چیز کا انتظار کر رہے تھے؟ کافر انتظار کر رہے تھے، آپ نے اوپر سنا نا کیا کہتے تھے کہ یہ تو جھوٹا ہے معاذ اللہ اور تیرا قرآن جھوٹا ہے، تو دیکھی کہ تو معاذ اللہ کیا ہوگا، اللہ معاف کرے، تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کافر اس بات کے انتظار میں ہیں کہ محمد کریم معاذ اللہ ان کا مشن فیل ہو جائے، تو اے نبی آپ انتظار کریں، آپ کا مشن فیل نہیں ہونا۔ یہ بدبخت ساری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے عبرت بنیں گے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عبرت بنایا بدر میں ابو جہل اینڈ کمپنی کو، اور اس کے بعد فتح مکہ میں وہ سارے جو کافر تھے بڑے بڑے وہ سب مسلمان ہوئے، اور پورا کا پورا مکہ جو ہے نا وہ اسلام کی لو سے، اس ایک شمع سے جو ہے نا وہ معطر ہو گیا۔